أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأنجبين، لا سيما بقية الله في الأراضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سامعین محترم، یکم ذی الحجہ سن 2 ہجری وہ مبارک اور مسعود تاریخ تھی کہ جس دن رسول اسلام نے اپنی بیٹی خاتون جنت ملکہ دنیا و آخرت شفیع روز قیامت راضیہ و مرضیہ طاہرہ و صدیقہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا عقد مبارک پروردگار کے حکم سے شیر خدا تاجدار حلتا غالب کل غالب مطلوب کل طالب یاسوب الدین قائد الغر المحجلین امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے ہمراہ کر دیا تھا. لہذا اس تاریخ کے پرمسرت موقع پر تمام اہل ولا اور محبان حضرت علی الزہرا سلام اللہ علیہ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. تاریخ اسلام گواہ ہے کہ عرب کے زعماء اور عمائدین جگر گوشے رسول حضرت فاطمۃ الزہرا کا رشتہ مانگنے کے لیے رسول اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس سلسلے میں انہوں نے اپنے خیال کا اظہار کیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ اس امر میں میں پروردگار کے حکم کا منتظر ہوں. چنانچہ خواستگاروں میں ایک شخص وہ تھا کہ جسے اپنے مال و دولت اور ثروت پر کافی غرور اور تکبر تھا. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ممکن ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری دولت ہمارے مال سے متاثر ہو کر فاطمہ کا رشتہ ہمارے ساتھ منظور فرما لیں. چنانچہ اس کے دل میں یہ خیال آیا. رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اس خیال پر اس طریقے سے خط بطلان کھینچ دیا کہ کچھ انگریزوں کو اٹھایا اور اس کے سامنے پھینک دیا، جو سب کے سب لولو مرجان بن گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ اور اپنے پاک و پاکیزہ کردار سے اسے بتا دیا کہ مجھے تمہارے مال و دولت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ مال لے کر کیا کرے گا جس کے ہاتھوں سے سنگریزے مس ہو کر لولو و مرجان بن جائیں۔ چنانچہ وہ عرب، وہ عمائدین، وہ روسا جو رشتہ لے کر آئے تھے، وہ پیغمبر اکرم کے جواب سے سب مایوس ہو گئے اور آپس میں یہ گفتگو کرنے لگے کہ پیغمبر اکرم اپنی بیٹی فاطمہ کا عقد علی کے سوا کسی سے نہ کریں گے۔ چنانچہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام رسول اسلام کی خدمت بابرکت میں فاطمہ کے ہمراہ عقد کے لیے آنا چاہتے ہیں، لیکن آنے سے پہلے مولا کائنات نے، امیر المومنین نے، علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے بارگاہ پروردگار میں 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر یہ بتا دیا کہ آداب خواستگاری میں سے یہ ادب ہے کہ پہلے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرو، نماز پڑھو، اور اس 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد رشتہ لے کر جہاں جانا ہو جائیں۔ چنانچہ یہ معصوم کی سیرت ہے۔ الغرض امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام اس عبادت کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوتے ہیں، لیکن شرم و حیا مانے ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے اس بات کا اظہار کریں۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کے چہرے اقدس کو پڑھ کر سمجھ گئے کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کس غرض سے آئے۔ فرماتے ہیں، یا علی، تم فاطمہ سے رشتہ مانگنے کی غرض سے آئے ہو؟ مولا کائنات نے فرمایا، ہاں یا رسول اللہ، میں اسی غرض سے آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا ہوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رشتے کو لے کر فاطمہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، فاطمہ کے پاس آتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کی بھی رضایت حاصل کریں۔ چنانچہ پیغمبر اکرم اپنی بیٹی کے پاس آن کر امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے رشتے کا پیغام دیتے ہیں کہ میری لاڈلی بیٹی شیر خدا علی مرتضیٰ تمہارے ساتھ خواستگاری کا پیغام لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ چنانچہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے رسول اسلام کی یہ بات سنی، لیکن وہی شرم و حیا
یہاں بھی معنی ہے، باپ کے سامنے اظہار نہیں فرمایا لفظوں کے ذریعے سے، بلکہ اس امر پر سکوت اختیار کیا۔ رحمت للعالمین سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی کا مقصد سمجھ گئے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ اکبر، سکوتھا اقرارھا، فاطمہ کا سکوت، فاطمہ کی خاموشی اس کی رضایت پر دلیل ہے، یعنی فاطمہ اس رشتے سے راضی ہیں، لہذا اس رشتے پر خاموشی اختیار کر دی۔ چنانچہ جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی رضایت حاصل ہو گئی تو جبریل امین نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، خدا نے فاطمہ کا رشتہ علی مرتضیٰ کے ساتھ آسمان پر طے کر کے عقد بھی برگزار کر دیا ہے، لہذا روئے زمین پر آپ بھی فاطمہ کو علی سے بیاہ دیں اور ان کا عقد علی سے کر دیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آن کر مولا کائنات کو بشارت دیتے ہیں اور فرماتے ہیں یا ابا الحسن فإن اللہ قد زوجکها فی السماء قبل ان ازوجک فی الارض۔ اے ابو الحسن، اے علی، اللہ نے تمہارا عقد فاطمہ کے ہمراہ آسمان میں برگزار کر دیا ہے قبل اس سے کہ میں تمہارا عقد زمین پر برگزار کروں۔ بہرحال اب رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقد کا اہتمام فرمانا چاہ رہے ہیں، اس لیے کہ وہاں پر رشتہ، وہاں پر عقد ہو چکا ہے آسمان کی بلندی پر، اور بڑے اہتمام سے جنت کو سجایا گیا، بیت معمور کو مزین کیا گیا، سدرۃ المنتہا اور درخت طوبہ کو سجایا گیا، حوروں کو بلایا گیا، ملائکہ کو جمع کیا گیا، اور سب سے فصیح و بلیغ ملک کو خطبہ عقد کی دعوت دی گئی۔ چنانچہ وہ ملک جسے راحیل کہا جاتا ہے اس نے خطبہ عقد کو پڑھا۔ چاروں طرف خوشیاں ہیں، ملائکہ خوشیاں منا رہے ہیں، حوریں خوشیاں منا رہی ہیں، ایک سرور اور خوشی کا سما ہے۔ عقد علی و زہرا سلام اللہ علیہما منعقد ہو رہا ہے۔ بہرحال ساری خوشیوں کے حصار میں علی کا عقد فاطمہ کے ہمراہ آسمان پر ہو گیا۔ اب روئے زمین پر رسول اسلام اس عقد کا اہتمام فرما رہے ہیں اور کائنات کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ کا عقد علی کے ہمراہ ہو رہا ہے، اور یہ بتا دیا لولا علی لم یکن لفاطمۃ کفو، اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کف اور ہمسر کوئی نہ ہوتا۔ فاطمہ معصومہ ہے، لہذا رشتہ معصوم کے ہمراہ ہوگا۔ فاطمہ معصومہ، علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام معصوم۔ یہ اللہ کی کائنات میں تصرف کا حق رکھتے ہیں، جناب فاطمہ کو بھی اختیار حاصل ہے۔ دونوں صداقت کے پیکر مباہلہ میں دونوں تشریف لے گئے،
دونوں آیت تطہیر میں شامل طہارت کا یہ عالم ہے کہ اللہ نے اہل بیت علیہم السلام کو پاکیزہ رکھا ہے، رجس ان سے کوسوں دور ہے، یہ طہارتوں کا پیکر ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کی مودت اجر رسالت ہے۔ لہذا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے ہمراہ بیاہی جا رہے ہیں۔ رسول اسلام نے امیر المومنین سے پوچھا، یا علی تمہارے پاس ہے کیا؟ اس لیے کہ اب صداق اور مہر ادا کرنا ہے، اب عقد ہونے جا رہا ہے۔ تو مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، میرے پاس ایک زرہ ہے، ایک تلوار ہے، ایک گھوڑا ہے۔ بعض مورخین نے گھوڑے کے بجائے اونٹ لکھا ہے۔ بہرحال پیغمبر اکرم نے فرمایا، یا علی تمہیں تلوار کی ضرورت ہوگی، لہذا تلوار کو نہ بیچو، اس کو فروخت نہ کرو، تمہیں راہ خدا میں جہاد کرنا ہوگا، تمہیں راہ خدا میں شجاعت کے جوہر دکھانے ہوں گے، لہذا یہ تلوار، اس شمشیر کی ضرورت ہوگی۔ اور اس کے بعد کہا، یا علی گھوڑے کی بھی ضرورت تمہیں ہوگی، اس کو بھی نہ بیچنا، لیکن زرہ کو بیچ دو، اس لیے تمہیں زرہ کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے زرہ کو دہیہ قلبی کے حوالے کر دیا اور بیچ دیا، اور وہ رقم لے کر پیغمبر اکرم کی خدمت میں آن کر دے دیا۔ یہ زرہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شادی کے اہتمام کے لیے بیچی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مہر کو ادا کرنا ہے، لہذا لا کے رسول اسلام کی خدمت میں فروخت کر کے دے دیا اس رقم کو، اور اسی رقم کے ذریعے سے رسول خدا نے اپنی بیٹی کی شادی کا اہتمام فرمایا۔ یعنی یہ بھی ایک سیرت ملی کہ پہلے مہر کے حق کو ادا کرنا چاہیے تاکہ لڑکی کے گھر کے لوگ اس سے شادی کا اہتمام فرمائیں۔ لیکن آج کل کہاں ایسا ہو رہا ہے؟ معاشرے میں، سماج میں، کلچر میں سارا بوجھ لڑکی کے گھر والوں پر ڈال دیا جاتا ہے۔ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ، خاندان اہل بیت علیہم السلام کی سیرت طیبہ یہ رہی ہے کہ مہر کو اس طریقے سے ادا کیا گیا اور وہاں پر اس طریقے سے شادی کا اہتمام کیا گیا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اس پاک و مقدس سیرت پر چلتے ہوئے مہر کو ادا کر دیں تاکہ اسی کے ذریعے سے اہتمام ہو۔ چنانچہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اہتمام کیا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا جہیز خریدا گیا، اور جہیز میں کیا؟ وہی جو گھر کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہی ساری چیزیں دی گئی۔ لہذا آج جہیز کے جو مسائل ہمارے درمیان ہوتے ہیں، اگر لوگ سیرت علی و زہرا سلام اللہ علیہما پر چلیں تو یہ سارے مسائل حل ہو جائیں۔ جہیز میں وہی دیں جو رسول اسلام نے اپنی بیٹی کو عطا کیا، وہی جو ضرورت کی چیزیں ہیں، گھر میں جو ضرورت کی چیزیں ہیں آپ وہ دیں۔ لہذا جہیز کا ایک سنگین بوجھ
لڑکی والوں پر، بچی والوں پر نہیں ڈالنا چاہیے. شادیوں کو آسان بنانا چاہیے اور سادگی سے شادی کرنا چاہیے، جیسا کہ کائنات کے معصوم اور معصومہ علی و زہرا سلام اللہ علیہما کی شادی ہوئی، عقد ہوا، جبکہ کائنات میں ایسی شادی دیکھی نہ گئی. تاریخ آدم و عالم میں کوئی ایسی شادی نہیں ہوئی ہے. دولہا معصوم، دلہن معصومہ، وہ بھی صداقت کا پیکر، یہ بھی صداقت کا پیکر، کہاں ایسی شادی ہو سکتی ہے؟ ایسے انسان کامل کی شادی کتنی سادگی سے ہو رہی ہے، جبکہ کائنات میں تصرف کا حق رکھتے ہیں، لیکن بڑی سادگی سے شادی ہو رہی ہے تاکہ ایک میسج ملے، پیغام پہنچے. اور یہ ہمارے لیے سیرت ہے کہ آج ہم بھی سیرت طیبہ علی و زہرا پر چلتے ہوئے اس طریقے سے اپنے بچے اور بچیوں کی شادیوں کو رچائیں.